13 साल फरहान को मदरसे के अंदर मदरसे के 5 उस्ताजा की जानिब से 4 घंटे मुसलसल बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पे क्योंकि इस बच्चे ने घर जाके इस चीज़ की शिकायत लगाई थी कि मेरे कारी साहब मुझे बदफेली करने पे मजबूर करते हैं और मुझे वहां पे वो हरकत करने के लिए मजबूर किया जाता है जो मेरा दिल करने के लिए राजी नहीं है। इस चीज को बुनियाद बना के 5 उस्ताजा ने 12 साल बच्चे को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया, 4 घंटे तक उसको डंडों सोटों जंजीरों से इतना मारा कि वो बच्चा इस जहाने फानी से चला गया। इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या सवात के इलाका ख्वाजा खेल के एक मुकामी गाँव में पेश आया। वहाँ पे एक 12 से 13 साल बच्चा जिसका नाम फरहान अयाज है और इसके वालिद सऊदी अरब में मुकीम है, बल्कि इसके वालिद सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम नहीं है बल्कि इसके वालिद के जितने भी भाई जो इस बच्चे के चाचा और ताया बनते थे वो तमाम लोग सऊदी अरब में मुकीम थे और ये बच्चा अपने घर का सबसे बड़ा बच्चा था। इसके 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई इस बच्चे के अलावा थे और इसका एक बड़ा भाई जो आज से साल 1.5 साल पहले एक कुएं में गिर के जो है उसका इंतकाल हो गया था और माँ अभी उस सदमे से निकली नहीं थी कि उनका सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 13 बरस थी और उसका नाम फरहान था, वो मदरसे की इंतजामिया की जानिब से 4 घंटे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के बाद इंतकाल कर गया। इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यह अफसोसनाक वाक़या 21 जुलाई को पेश आता है और होता कुछ इस तरह से है कि इस अफसोसनाक वाक़े से 5 रोज़ पहले फरहान अयाज इस मदरसे से अपने घर वापस आता है और उसके घर वापस आने की वजह यह थी कि इसकी फुप्पो की शादी थी। अब ये बच्चा नॉर्मली उस मदरसे में हॉस्टलाइज था, एक महीना वहां पे रहा करता था और 1 महीने के बाद 2 या 3 दिन के लिए घर जो है आया करता था, उसके बाद दोबारा मदरसे में चला जाया करता था। अब इस बच्चे का घर मदरसे से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है और अगर आपका मदरसा या आपका घर मदरसे से 15 किलोमीटर दूर हो तो नॉर्मली बच्चे रोज घर से स्कूल जाया करते हैं, घर से मदरसे जाया करते हैं और मदरसे से रोज घर आ जाया करते हैं। लेकिन चूंकि इसके वालिद, इसके चाचा, इसके ताया सऊदी अरब में मुकीम थे तो ये बच्चा घर का सबसे बड़ा होने की वजह से इस बच्चे को वहां पे जो है हॉस्टलाइज करवाया गया था कि ये वहां पे रहे, तालीम हासिल करे और महीने के एंड पे 2 या 3 दिन के लिए घर आ जाए। इस बार जब 17 जुलाई को ये बच्चा घर वापस आता है अपनी फुप्पो की शादी अटेंड करने के लिए तो इस बार ये बच्चा बहुत ज्यादा परेशान था और ये बच्चा जैसे ही शादी की मसरूफियत से निकलता है तो अपने दादा को बताता है कि मैंने मदरसे वापस नहीं जाना, वहां पे मुझे गलत हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, मुझे मजबूर किया जाता है कि मैं इन तमाम लोगों को अपने साथ बदफेली करने की इजाजत दूं, इस वजह से मैंने मदरसे वापस नहीं जाना, आप मुझे किसी और मदरसे में भिजवा दें या मुझे भैंसें दे दें, मैं उनकी देखभाल कर लूंगा लेकिन मैंने मदरसे नहीं जाना। अब जो इस बच्चे का दादा था उन्हें लगता है कि शायद ये पढ़ना नहीं चाहता, ये तालीम से राह फरार इख्तियार कर रहा है और ये को बहाने बना रहा है, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देते। अब बच्चा उसके बाद अपने चाचा जी से जाके दरख्वास्त करता है जिनका नाम सदर अयाज है, जो इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं और जो आखिरी बार उस बच्चे को 21 जुलाई के दिन उस मदरसे में छोड़ के आए थे। ये अपने चाचा से कहता है कि मुझे वहां पे कारी एहसानुल्लाह की जानिब से बारहा बार जो है बदफेली करने की दावत दी गई है और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं उसको अपने साथ बदफेली करने की इजाजत दूं, तो इस वजह से मैं मदरसे वापस नहीं जाना चाहता। अब जो चाचा था उसको भी ये महसूस होता है कि शायद बच्चा को हीले बहाने जो है वो तलाश कर रहा है, वो उस बच्चे को लेता है और 21 जुलाई को जोहर के बाद उस मदरसे पहुंचता है और उस मदरसे की इंतजामिया जिसमें 5 लोग जो हैं जिनका नाम हमारे पास मौजूद है, उस मदरसे के नाजिम अब्दुल्ला, वहाँ के मोहतरम कारी उमर, उसके अलावा कारी उमर के ले पालक बेटे कारी एहसानुल्लाह, उसके अलावा बख्त अमीन और मोहसिन नामी 5 लोगों के सामने ये शिकायत रखता है कि बच्चा हमें घर जाके बता रहा है कि यहाँ पे उसको गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसपे कारी एहसानुल्लाह कुरान शरीफ उठा के उस पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, यहाँ पे इस तरह का कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ तलीम से राह फरार इख्तियार करने के लिए हमारे ऊपर इस तरह के झूठे इल्जाम बांध रहा है। इनके जो चाचा जिनसे मेरी बाकायदा तौर पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू हुई, उन्होंने बताया कि हम तो उन्हें बड़े एहतराम की नज़र से देखते थे, मैंने उनका हुलिया देखा, उनके जो है वज़ाकता देखी और फिर एक मुअल्लिम जब जो है कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम उठा रहा हो तो मेरे पास इसके अलावा क्या रास्ता था, मैंने उस बच्चे को वहां पे इनके हवाले किया, बल्कि इनको तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपया दिया और वो 20 से 30 हज़ार देने का मकसद ये था कि 6 से 7 हज़ार रुपया यहाँ की फीस थी क्योंकि बच्चा यहाँ पे हॉस्टलाइज था, यहाँ पे तालीम हासिल कर रहा था। उसके अलावा मैंने कहा कि 15 से 20 हज़ार
ان بچوں کے لیے جہاں جن کے پیرنٹس یہاں پہ ان کی جو ہے کفالت نہیں کر پا رہے، ان بچوں میں تقسیم کر دیجیے گا. اور 3 سے 4 ہزار روپے ایکسٹرا اس لیے دیا کہ فرحان ایاز کو آپ نے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہونے دینا. اسے روز 50 یا 100 روپیہ دینا ہے تاکہ وہ ایک اچھے انداز میں جو ہے تعلیم بھی حاصل کر سکے اور ایک اچھا انسان بن کے یہاں سے نکل سکے. جیسے ہی صدر ایاز اس بچے کو، فرحان ایاز کو، اس مدرسے سے چھوڑ کے نکلتے ہیں، اس بچے کے اوپر یہ 5 افراد عبداللہ، عمر، احسان اللہ، بخت امین اور محسن کی جانب سے تشدد کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اگلے 4 گھنٹے تک چلتا ہے. کبھی اس کو سوٹوں کے ساتھ مارا جا رہا تھا، کبھی ڈنڈوں کے ساتھ مارا جا رہا تھا، کبھی اس کو اس کی پسلیوں میں ککس ماری جا رہی تھی، ٹھڈے مارے جا رہے تھے. اور اس دوران وہ بچہ جب پانی مانگتا تھا تو اس کو پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا. اور یہ جو منظر تھا یہ کسی بند کمرے میں نہیں ہو رہا تھا، پورا مدرسہ جس کے اندر 160 طالب علم موجود تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. اور اگر کسی بچے کو اس پہ ترس آتا تھا، اس کو پانی دینے کے لیے آگے بڑھتا تھا تو وہ قاری کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتا تھا. 4 گھنٹے مسلسل اس بچے پہ تشدد کیا گیا. اور جب اس بچے کو کہا گیا کہ اٹھو تو وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کی جو حالت وہ بہت غیر ہو چکی تھی. تو کہتے تھے کہ یہ ہمیں اب ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہے. میں نے اس بچے کی باڈی دیکھی ہے، اس بچے کے صرف فیس پہ نشان موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی پیٹھ سے لے کے پاؤں اور نیچے تمام باڈی پہ اس قدر دھبے اور اس قدر نشانات موجود ہیں، اس قدر نیل موجود ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کوئی استاد اس قدر بھی جلاد ہو سکتا ہے کہ وہ 12 سے 13 سال کے بچے کو صرف اس بنیاد پہ تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دے کہ اس نے میری پول کھول دی ہے، اس نے اپنے گھر میں جا کے بتا دیا ہے کہ ہم اس سے جو ہے ناجائز خواہشات کا مطالبہ کر رہے ہیں. 4 گھنٹے کے مسلسل تشدد کے بعد جب اس بچے نے اپنی آخری سانس بھری اور اس کی جو باڈی ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی، وہ ڈھیلا اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد ان 5 استاذہ کی جانب سے اور اس مدرسے کے استاذہ کی جانب سے، اس مدرسے کی انتظامیہ کی جانب سے ملائی کھلائی جاتی ہے، اس مرے ہوئے بچے کے منہ میں ملائی ڈالی جاتی ہے. اب تو وہ بچہ اس جہان فانی سے چلا گیا تھا. آپ نے اس سے پہلے جب اس کو پانی کی ضرورت تھی، جب وہ پیاسا تھا تب پانی نہیں دیا، اور جب وہ اس جہان فانی سے چلا گیا تو پھر اس کو ملائیاں کھلاتے پھر رہے تھے. اور اس کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ اب یہ بچہ ہمارے گلے پڑنے لگا ہے تو وہ چاچا جو اب سے 4 یا 5 گھنٹے پہلے اس بچے کو اس مدرسے میں چھوڑ کے گیا تھا اور ساتھ شکایت کر کے گیا تھا کہ ہمارا بچہ یہاں پہ پریشان ہے تو خدا کا واسطہ ہمارے بچے کو تنگ نہ کیا جائے بلکہ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھا جائے، اس کو کال کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بھتیجا 13 سالہ فرحان ایاز غسل خانے میں گرنے کے بعد زخمی ہو گیا اور ہم اس کو لے کے ہاسپٹل جا رہے ہیں. جب چاچا جی جو تھے اس بچے کے مقامی ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ تشدد زدہ لاش پڑی ہوئی تھی اور قریب 2 استاذہ موجود تھے. فوری طور پہ ان کی جانب سے پولیس کو کال کی جاتی ہے اور ان 2 استاذہ کو جو بھی تھے وہاں پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب پولیس کی جانب سے اس مدرسے میں جو ہے ریڈ کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ مدرسہ جو تھا وہ غیر رجسٹرڈ تھا، جہاں پہ 160 کے قریب طالب علم موجود تھے. 100 بچے وہ تھے جو روز اپنے گھروں سے آتے تھے اور روز شام کو گھر چلے جاتے تھے. 60 وہ بچے تھے جو یہاں پہ ہاسٹلائز تھے. ان تمام بچوں کو ان کی فیملی سے رابطہ کر کے واپس بھجوایا گیا. اس مدرسے سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈنڈے، سوٹے، زنجیریں برآمد کی گئیں. اور اب ان 2 استاذہ جو اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے ان کے علاوہ 9 مزید افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. اور جو اس پورے واقعے کے مین مرکزی ملزمان تھے ان میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ فرار تھے اور ان کی گرفتاری کے لیے ابھی تک جو ہے کارروائی کی جا رہی ہیں. کچھ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ شاید وہ لوگ بھی اس وقت زیر حراست آ چکے ہیں. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. ایک ماں جس نے کچھ عرصہ پہلے بھی اپنے بیٹے کی جو جدائی اس کو محسوس کیا، اس کو دوبارہ فرحان کی صورت میں اس درد کو دوبارہ محسوس کرنا پڑا اور اس نے جیتا جاگتا اپنا بیٹا مدرسے بھیجا تھا کہ وہ وہاں پہ کوئی تعلیم حاصل کر لے، وہاں سے ایک بہتر انسان بن کے نکلے. اور اس مدرسے نے کیا کیا، ایک تو اس سے غیر ضروری خواہشات کے مطالبات کرتے رہے، اس کو مجبور کرتے رہے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی ان کو اجازت دے. پھر جب اس بچے نے ہمت جٹا کے اپنی فیملی کو بتایا تو اس کو وہ سزا دی کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی حیوان کے بچے کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو انسان دیکھ کے اس کی روح کانپ جاتی ہے. لیکن یہ کیسے انسان سے، یہ کیسے استاد تھے جنہوں نے جلاد بن کے اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارا. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. یہاں پہ ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ تمام پیرنٹس کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے بچے کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آ کے اس طرح کی بات شیئر کرے کہ اس کو کسی استاد کی جانب سے، کسی محلے دار کی جانب سے، کسی اس کے خونی رشتے کی جانب سے ہراس کیا جا رہا ہے یا مجبور کیا جا رہا ہے کچھ غلط کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے ساتھ آ کے شیئر کر سکے. اور اگر وہ یہ بات شیئر کرتا ہے تو خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو ڈانٹنا نہ شروع کر دیا کریں، بلکہ اس کو اس وقت حوصلہ دیا کریں، بلکہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اس کی وجہ تلاش کریں کہ یہ بچے نے آ کے کیوں کہا.
اگر تو واقعی اس کو ان تمام حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس بدبخت کے خلاف فوری طور پہ قانونی کارروائی کروائیں. استاد تو ایک روحانی باپ ہوتا ہے, یہ کون سا روحانی باپ تھا جو اس بچے کو ان تمام حرکات کے لیے مجبور کر رہا تھا؟ آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے فرحان کی تکلیف, جو 30 دن اسی مدرسے میں رہا کرتا تھا اور وہاں پہ اس طرح کے لوگ تھے جو ان بچوں کو نوچنے کے لیے تیار تھے. کیا وہاں پہ صرف فرحان ایاز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا یا باقی بچے بھی اسی طرح کے مسائل سے دو چار تھے؟ وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ سے انٹرویو کیا گیا تو اس نے پوری ردا سنائی جس میں اس نے بتایا کہ فرحان ایاز کس طرح ایڑیاں رگڑ کے اس نے اپنی جان دی, کس طرح وہ پانی مانگتا رہا, اسے ایک قطرہ تک پانی دینے کی اجازت نہیں تھی, قاری صاحب کی طرف سے منع کیا گیا تھا, اور بعد میں جب وہ ہلاک ہو گیا, جب وہ انتقال کر گیا, جب وہ شہید ہو گیا تو پھر اس کے منہ میں ملائیاں بھری جا رہی تھیں, اور اس وقت اس نے ظاہر سی بات ہے کہ اس ملائی کو نہیں کھایا, بلکہ اس وقت بھی اس کو لٹا کے اس کی پسلیوں میں ٹھڈے مار کے کہا جا رہا تھا کہ ایکٹنگ بند کرو, تم یہ ڈرامے بازی بند کرو. بڑا ہی افسوسناک ہے. تمام باپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ایک تو محفوظ انوائرمنٹ دیں جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں, ایک بہتر انسان بن سکیں, اور اگر وہ کسی صورت اس طرح کے کسی نوسر باز کے ہتھے چڑھ جائے اور وہ آپ کو آ کے شکایت کرے یا آپ کو کوئی ریڈ سگنل کے حوالے سے بتائے تو خدا کا واسطہ اس کو سیریسلی لیا کریں. اس معاملے میں فرحان نے اپنے چاچا کو بتایا اور وہ چاچا اس کو اس کی مقتل گاہ چھوڑ آیا. یہ کتنا افسوسناک ہے. اس کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ استاد ہے, استاد روحانی باپ ہوتا ہے, بچہ شاید جھوٹ بول رہا ہے, اور یہ غلطی ان کی اتنی بڑی غلطی ثابت ہوئی کہ اس بچے کی جو والدہ ہے اس کو پچھلے 3 دن سے ہوش نہیں آ رہی, اس کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. پھر ان کے چاچے سے جو ہے بڑی تفصیلی طور پہ گفتگو ہوئی, ان کے جو چاچا جی تھے, اور وہ بڑے پریشان تھے. وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور ہمیں انصاف چاہیے, اور ریاست سے یہاں پہ درخواست کروں گا کہ جتنے بھی غیر رجسٹرڈ اسکول یا غیر رجسٹرڈ مدارس ہیں خدا کا واسطہ انہیں رجسٹرڈ کروائیں, اور ادھر جتنے بھی لوگ استاد کے طور پہ وہاں پہ تعلیم دیا کریں گے پہلے ان کو چیک کیا جائے کہ کیا وہ اتنی مینٹل جو ہیلتھ رکھتے ہیں کہ اس طرح کے بچوں کو ٹیچ کر سکیں. اگر تو اسی طرح سے کسی نے پڑھانا ہے تو خدا کا واسطہ ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود پڑھا لیں. ہم ان لوگوں کے رحم و کرم پہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو جانوروں کی طرح مار مار کے ان کو ہلاک کر دیں اور اس کے بعد ان کو افسوس بھی نہ ہو بلکہ ایک نیا ڈرامہ رچانے کی کوشش کریں. بڑا ہی افسوسناک ہے. اس حوالے سے آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی امداد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.